اور اچھا یہ منظر میں نے پاکستان میں بارہا دیکھا کہ جو بڑے آفسرز ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، جب اللہ ان کو لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں میں لے جاتے ہیں، تو جب وہ ہوٹلنگ پہ جاتے ہیں تو ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی بہویں سب ساتھ ہوتی ہیں، پر ساتھ میں اپنے باپ کا یا ماں کا جو ویل چیئر ہے اس کو وہ خود کج ہو گیا ہو، 100 چیزیں، تو شرمانا کس بات کا؟ وہ آپ کے وجود کا، وہ آپ کی شخصیت کا، وہ آپ کی دنیا کا، وہ آپ کی آخرت کا حصہ ہیں۔ ان کو کاٹ کے پھینکنا، انفیکٹ اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کو، اپنی خوشی کو، کبھی بیویوں کے کہنے پہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ لفظوں کا بھی اچھا انتخاب کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے لیے۔ تو ایک لقمہ وہ اپنے والد کو کھلاتا، ایک لقمہ اپنی والدہ کو کھلاتا، اور اس دوران ظاہر والد کے ہاتھ میں راشا تھا، اگر وہ چمچ پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کی شرٹ پہ گر جاتا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں نے بہت مائنڈ کیا کہ کیا احمق آدمی ہے، خود کھانا کھائے، ان کو بڈھے اور بڈھی کو لے آیا ہے۔ اچھا کئی لوگوں نے جاتے جاتے تبصرے بھی کیے کہ ان کو گھر رہنے دینا تھا، کسی میڈ کو ذمہ لگا دیتا۔ اس نے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا اور پوری کنوکشن اور محبت سے دونوں کو کھلاتا رہا۔ جب کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہر ملک کے بڑے شہروں میں 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، سب سے خوبصورت ہوتے ہیں، ویل مینرڈ ہوتے ہیں، اور وہاں جانا بھی اچھا لگتا ہے، کھانا بھی اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کبھی کبھی لے کے جاتا ہوں، ہم لوگ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں خرچہ زیادہ اٹھتا ہے، پر جو میرے اور میری بیوی کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو بچوں کے اندر خود اعتمادی آتی ہے، دوسرا مینرز اور جو ادب آداب ہیں آنے جانے کے باہر آپ اس سے باخبر ہوتے ہیں، تیسرا سب سے زیادہ جو اچھی بات لگتی ہے کہ آپ کا ایک کلوز فیملی ٹائم ہوتا ہے، جس میں آپ کے دوست احباب، ان کو دیکھ دیکھ کے نہ مسکرانا ہوتا ہے، نہ ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مرضی کا کھانا آرڈر کرتے ہیں اور انہیں بھی کھانے دیتے ہیں، خود بھی مزے سے کھاتے ہیں۔ میں عام طور پہ ایسے موقع پہ ٹوکتا نہیں ہوں اور ابزرو ضرور کرتا ہوں، اور یہ بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ سرونگ بھی بچے خود اپنی لیں، تھوڑی لینی ہے، زیادہ لینی ہے، ان کو گائیڈ نہ کیا جائے، دوسروں کو دیکھیں نا جی۔ یعنی جب آپ کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں اور پھر اپنی شخصیت کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ جو خوبصورتی ہے یہ کئی دہائیاں آپ کے اندر رہتی ہے، یہ کسی بھی جگہ سیکھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ بڑے ہوٹل پہ سیکھیں، آپ چھوٹے ہوٹل پہ بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی سیکھ سکتے ہیں، پر شرط یہ ہے سکھانے والی کی انٹینشن کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ کل ترکی سے ایک بڑی ہی مزے کی تصویر میں نے دیکھی، ایک بیٹا اپنی ماں اور باپ کو، بیٹا اس وقت بڑا آفسر ہے، اور اچھا یہ منظر میں نے پاکستان میں بارہا دیکھا کہ جو بڑے آفسرز ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، جب اللہ ان کو لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں میں لے جاتے ہیں، تو جب وہ ہوٹلنگ پہ جاتے ہیں تو ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی بہویں سب ساتھ ہوتی ہیں، پر ساتھ میں اپنے باپ کا یا ماں کا جو ویل چیئر ہے اس کو وہ خود کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس وقت نہ کبھی سوچتا ہے نا کہ ان کو گھر چھوڑ آتے، کیوں چھوڑ کے آتے؟ ساری عمر جب یہ کچھ نہیں تھا، اسی ماں نے، اسی باپ نے اس کو بڑا کیا، سکھایا، اس کے لاڈ اٹھائے، اس کے نخرے اٹھائے، اس کو گروم کیا، تو آج وہ چلنے کے قابل نہیں رہے، یا ممکن ہے ان کے ہاتھوں کو راشا ہو گیا ہو، ممکن ہے فالج ہو گیا ہو، 100 چیزیں، تو شرمانا کس بات کا؟ وہ آپ کے وجود کا، وہ آپ کی شخصیت کا، وہ آپ کی دنیا کا، وہ آپ کی آخرت کا حصہ ہیں۔ ان کو کاٹ کے پھینکنا، انفیکٹ اپنے ایمان کو، اپنی آخرت کو، اپنی خوشی کو، کبھی بیویوں کے کہنے پہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ یعنی جب بھی آؤٹنگ پہ جانا ہو اور آپ اپنے ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہوں یا آپ ان کے ساتھ رہتے ہوں، تو یہ جو ان کو چھوڑ کے چوری چوری جانا ہے، یہ جو بالکل شروع میں ہوتا ہے نا ہنی مون کے دن، ان دنوں ہو سکتا ہے، پر بعد میں یہ کبھی مت کیجیے گا، جو ان کی حسرت ہے وہ پڑ جائے گی۔ اچھا ترکی والے لڑکے نے یہ کیا کہ اپنی ماں اور باپ دونوں کو وہ لے کے گیا
ایک ویل چیئر پہ تھا، ایک بہت کمزور، دھیرے دھیرے چلتے چلتے وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اس ریسٹورانٹ میں پہنچے۔ اچھا، ہوٹل وہ ہوتا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، اس کا ریسٹورانٹ وہ ہوتا ہے جہاں کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دکانوں پہ ریسٹورانٹ لکھا ہوتا ہے، بعض پہ ہوٹل لکھا ہوتا ہے، دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ تو وہاں جا کے اس نے جو کھانا آرڈر کیا، اس نے دونوں کو سرو کرنا شروع کیا۔ چونکہ باپ کے ہاتھوں میں راشا تھا تو وہ چمچ لیتا اور باپ کے منہ میں ڈالتا۔ جو والدہ تھی، والدہ کی آنکھیں چلی گئی تھی، بینائی ان کی نہیں تھی، میں ان کو نابینا نہیں کہہ رہا، بینائی چلی گئی تھی۔ لفظوں کا بھی اچھا انتخاب کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے لیے۔ تو ایک لقمہ وہ اپنے والد کو کھلاتا، ایک لقمہ اپنی والدہ کو کھلاتا، اور اس دوران ظاہر والد کے ہاتھوں میں راشا تھا، اگر وہ چمچ پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کی شرٹ پہ گر جاتا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں نے بہت مائنڈ کیا کہ کیا احمق آدمی ہے، خود کھانا کھائے، ان کو بڈھے اور بڈھی کو لے آیا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں نے جاتے جاتے تبصرے بھی کیے کہ ان کو گھر رہنے دینا تھا، کسی میڈ کو ذمہ لگا دیتا۔ اس نے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا اور پوری کنوکشن اور محبت سے دونوں کو کھلاتا رہا جب کھانا، اور وہ چیزیں کھلائیں جو ان کو پسند تھی۔ جب والد کھانا کھا چکے، پھر ان کو اس نے اٹھایا، سہارا دیا، واش روم تک، بالکل ساتھ ہی ہوتا ہے ریسٹورنٹ کے، وہاں لے کے گیا۔ اچھا، واش روم میں بھی جو کموڈ ایریا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جہاں اپنے واش کرنے ہاتھ وہ الگ ہوتا ہے، ریسٹ ایریا، اس کو جا کے انہوں نے وہاں سے پانی سے واش کیا، ٹیشو سے۔ وہاں بڑے ٹیشو بھی ہوتے ہیں، ہاتھ آپ خشک کر سکتے مشینوں سے، وہ کرنے کے بعد لا کے بٹھایا، پھر والدہ کو لے کے گیا، پھر اس نے بل پے کیا۔ تو جب جانے لگا تو ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی، ان کا سر آپ اپنی 2 قیمتی چیزیں یہاں بھول کے جا رہے ہیں۔ اس نے کچھ وہ حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ کیا بھول گیا، تو پرس بھول گیا یا کیا ہوا، جو چابی، اس نے مڑ کے دیکھا اور اس نے اسمائل دی، وہ اسمائل جو بطور بیٹا وہ پوری محبت سے وہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا رہا تھا اپنی ماں اور باپ کو کھانا کھلاتے ہوئے۔ تو مینیجر نے کہا کہ سر آپ 2 چیزیں بھولے جا رہے ہیں، ایک ماں باپ کا امید اور یقین اولاد کے اچھے ہونے پہ، اور دوسرا وہ نا امیدی اور غصہ اور بے یقینی جو ہماری پوری نسل میں ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کریں گے اور اس نسل کے ساتھ کیا کریں گے۔ اور آپ نے وہ کام کیا ہے کہ اس کی آنکھیں نم تھیں جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا، اور اس نے اپنی ظاہر ان کی زبان میں جس طرح وہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے کیا، وہاں سے چلا۔ یعنی مینیجر ان سب باتوں کو دیکھ رہا تھا جب لوگ ٹیز کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ماں باپ کی جو امید ہے وہ جس نے بھی دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں کسی دل میں اثر ضرور ہوا ہوگا کہ دس از ٹو بی ڈن۔ اور دوسرا، بہت سے لوگ جو بے یقینی میں ہوتے اور حوصلہ نہیں کر پاتے، تم ان کو حوصلہ بھی دے کے جا رہے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ کبھی کبھی آپ بھی لوگوں کی امید بنا کریں، کبھی کبھی آپ بھی لوگوں کے اور خاص طور پہ رشتوں کی شان اور جان بنا کریں۔ اس لمحے جب کوئی آپ سے کو رو کے یہ کہے کہ سر آپ کو چیزیں بھولے جا رہے ہیں یا ہم کو دیے جا رہے ہیں، یقین مانیے وہ لمحہ آپ کی زندگی میں اس روشن مینار کی طرح ہوگا جو گہری رات میں، اندھیری رات میں جگمگاتا ہے اور رستہ دکھاتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔